السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلبہ و طالبات، آج قرآن گرامر کے حوالے سے تیسری کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ بڑی سعادت و بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے اور تمام تر انعامات سے نوازے اور ہمارے روزوں کو قبول کریں۔ چونکہ کل بھی ہم نے اب سے بات کی تھی، قرآن اور رمضان کا تعلق بہت گہرا ہے، تو کل اور پچھلا جو سبق تھا اس کا آج تھوڑا سا اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک خلاصے پر ہم ذکر کریں گے، وجہ یہ کہ آگے جانے کے پچھلا سبق ہمارا اگر خلاصے کے طور پر اچھے طریقے سے ہمیں یاد نہیں ہے تو ہمارا مقصد آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو پہلا سبق ہمارا کلیئر ہو جائے اچھے طریقے سے، اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ جائیں گے۔ تو جو طلبہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے پہلے لیکچر نہیں پڑھے، وہ کائنڈلی لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 پڑھ لیں، تبھی ہی لیکچر 3 ان کو سمجھ میں آنا ہے۔ اور ڈائریکٹ اگر یہ لیکچر 3 پڑھیں گے تو آپ کے دماغ کے اوپر والے خانے سے پتہ نہیں کہیں اوپر چلا جائے گا۔ تو اسی لیے جو نئے آئے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں انہیں، لیکن ان کی درخواست ہے کہ لیکچر 1 اور لیکچر 2 وہ پڑھ لیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ HEC TV کے نام سے چینل ہے، اس کے اوپر یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارا تیسرا سبق آج کا جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہی لفظ جو ہم نے لاسٹ 2 لیکچر میں پڑھا تھا، ضربہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مارا اسے ایک مرد نے، یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس ترتیب پر آنے والے تمام تر الفاظ، ضربہ کی ترتیب پر جلسہ بھی آتا ہے، یعنی بیٹھنا سے بیٹھا وہ ایک مرد، پھر غلبہ آ گیا، فصل آ گیا یعنی ملنا۔ تو اسی طریقے سے جو بھی جتنے بھی الفاظ اس شیپ کے، اسٹرکچر کے، اس طرح کے ہم لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اس سارے الفاظ کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلا لفظ ہے جی ضربہ، مارا اس ایک شخص نے، ایک فرد ہے مارنے والا، یہ یاد رکھا۔ اب اسی کا ہم نے بنا دیا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کلاسز میں ذکر کر چکے ہیں کہ 2 طرح کے ٹینسز آپ کے پاس، نمبر 1 ایک ہے ایکٹیو وائز اور ایک ہے پیسیو وائز۔ آپ بھی اگر ایکٹیو وائز ہوں گے تو کام چلے گا، اگر آپ پیسیو ہو گئے تو کام نہیں چلنا، مجہول ہو گئے تو کام نہیں چلنا، یہ مجہول کا کام نہیں ہے، ایکٹیو ہو کے کام کرنے والا ہے۔ ایکٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے، سست ہوں گے، رمضان روزہ لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے، تو پھر یہ سمجھ نہیں آنے والا۔ توجہ سے ذرا ایکٹیو ہو کے، ضربہ ایکٹیو وائز، اس مارنے والے کا پتہ ہے، ضربہ مارا گیا ایک شخص، مارا گیا یعنی پیسیو وائز ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اب اس میں ضربہ یہ ضربہ، اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، ہم باقی اس کے ٹینسز نہیں کر رہے جو اس کے بیچ کی کمپلیکسٹی ہے۔ ہم نے ایک لفظ پکڑا ضربہ اور اس کے آگے اس کا مجہول پیسیو وائز پکڑا ضربہ، اور اسی طرح یہ مرد کی بات ہو رہی ہے تو پھر مارنے والے صرف مرد ہی نہیں ہوتے، مارنے والے عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بھائی دعوے ادھر توجہ کریں، ضربت ضربت، ضربت ضربت۔ اب ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربت یہ مذکر تھا، تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ جس عورت کے لفظ کے آخر میں کیا آتا ہے، عورت کے لفظ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تے آتا ہے۔ اب یہ تے جو لگا دیں گے، یعنی آپ ضربہ کے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ تا کا اضافہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ضربت ہو جائے گا۔ اب یہ مارنے والا سے یہ مارنے والی ہوگی کہ جی مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے۔ اور اسی کا جب ہم پیسیو وائز کریں گے، یہ ایکٹیو وائز ہے اور یہ اس کا پیسیو وائز ہوگا، تو وہ بنے گا ماری گئی ایک عورت، ماری گئی ایک عورت، مارا گیا ایک مرد اور ماری گئی ایک عورت، یہ بھی پیسیو وائز ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ پیسیو وائز ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی پاسٹ کی، یہ ہم نے بات کی جی پاسٹ کی، ماضی، یہ بات ہوئی ماضی کی۔ اب ہم آتے ہیں مضارع کی طرف، اب ہم آتے ہیں پریزنٹ کی طرف اور فیوچر کی طرف، کہ پریزنٹ میں ہم اس کو کیسے کنورٹ کریں گے،
اور اسی کو ہم فیوچر میں کیسے لے کر جائیں گے. تو پریزنٹ میں جانے کا جو پہلا جو اسٹیپ ہے کہ آپ نے یا کا اضافہ کر دینا ہے. مرد کے لیے یا کا کیا کر دینا ہے؟ اضافہ کر دینا ہے. تو اب آپ نے کیا کر دیا جی؟ یا کا اضافہ کر دیا. تو یہ تھوڑی سی اسٹرکچر کی چینج کے ساتھ کہ یضربو کیا بن گیا جی؟ یضربو. یضربو مارتا ہے، مارے گا وہ ایک شخص، مارتا ہے یا مارے گا ایک شخص. پھر سینیریو کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اب یہ زبر کیوں آیا، زیر کیوں آیا، پیش ہوا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا کہ ان چکروں میں ہم نے نہیں پڑھنا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان الفاظ یا ان اسٹرکچر کے جو الفاظ قرآن مجید میں ہم پڑھیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے اچھا یہ بھئی پاسٹ کا ٹینس ہے یا یہ فیوچر کا ٹینس ہے یا جناب والا یہ جو ہے وہ پریزنٹ کا ٹینس ہے. ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے. کمپلیکسٹی جو گرامر کی ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم بآسانی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کلاسز اٹینڈ کر رہا ہوں اسی استاد کے حکم سے کہ آپ آگے جو ہے وہ پڑھائیں، تو اس پڑھانے کے نتیجے میں اس چیز کو ہم ایزی وے میں آگے کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کے ساتھ اس کو آگے میں لے کر چل رہا ہوں. تو یضربو، یضربو ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص. مارتا ہے، مارتا ہے پریزنٹ ہوگا، مارے گا فیوچر میں. اسی کا جب ہم مجہول بنائیں گے، یہ ایکٹیو وائز ہے، اسی کا جب مجہول بنے گا، پیسیو وائز بنے گا تو وہ بنے گا یضرب. مارا جاتا ہے اور مارا جائے گا. مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، یعنی مارا جاتا ہے یا مارا جائے. یہ مارتا ہے اور یہ مارا جاتا ہے. ایکٹیو پیسیو وائز میں فرق یہ ہوتا ہے، یہ لاسٹ لیکچر میں گزر چکا ہے کہ ایکٹیو وائز وہ ہوتا ہے جس میں فائل کا پتہ ہو، اور پیسیو وائز وہ ہوتا ہے جس میں فائل کا، سبجیکٹ کا پتہ نہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے. اسی طرح لاسٹ ٹائم جس طرح ہماری پریکٹس ہے کہ ہم مذکر کو بھی لے کر چل رہے ہیں تو ساتھ مؤنث کو بھی لے کر چل رہے ہیں. تو یہاں پر پریزنٹ میں اگر مرد ہے تو یہاں عورت بھی ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عورت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تا آتا ہے. اب اس تا کو آخر میں نہیں لگانا. حال میں اگر عورت موجود ہے، ابھی موجود ہے تو شروع میں موجود ہے، تو اب اس کا ہم نے شروع میں لگا دینا تضربو. کیا لگا دینا جی؟ تضربو. مارتی ہے، مارے گی وہ ایک عورت. مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت. تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربو. تضربو کا لفظ اگر قرآن میں آ جائے اس کا مطلب یہ مؤنث کے لیے، اور مؤنث وہ بھی جو کیا ہے؟ حاضر ہے. جو جناب والا جو پریزنٹ کیا ہے؟ حاضر یہ بھی نہیں ہے، یہ غائب کا ہی سیکھا ہے سیکھا یہ غائب کا ہے. مارتی ہے یا مارے گی، لیکن اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے غائب. اچھا جی، اس کے بعد تضربو ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی. اور ماری جاتی ہے، ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی. جس طرح مارا جائے گا، مارا جاتا ہے اور مارا جائے گا، اور یہ اسی طرح ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی. تو یہ سمپل سے ٹینسز ہیں، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ پریویس لیکچر میں ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھی. ایک اور لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں، ظلمہ. اب ظلمہ لفظ ہے تو یہ اس کا جناب والا ظلم کیا اس ایک شخص نے. پھر اسی کو جب ہم کنورٹ کریں گے، اب آگے چلیں گے، ظلمہ تو ظلم کیا گیا یعنی ظلم ہوا ایک شخص، یہ ظلم ہوا ایک شخص پر. اسی طرح ظلمت، ظلمت اس طرح ضربت تھا تو ظلمت مارا اس ایک عورت نے، ظلمت ظلم کیا اس ایک عورت نے. پھر اسی طرح جی ظلم ہوا اس ایک عورت پر، یعنی ایک عورت پر کیا ہوا؟ ظلم ہوا. پھر یظلم، پھر یہ جی مارتا ہے وہ ایک شخص، یظلم ظلم کرتا ہے وہ ایک شخص. پھر یہاں پر یظلم ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ایک شخص، یعنی ایک شخص پر ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. پھر یہاں تظلم جو ہے وہ ظلم کرتی ہے، ظلم کرتی ہے وہ ایک عورت یا ظلم کرے گی. مارتی ہے یعنی مارے گی، ظلم کرتی ہے یا کرے گی. اسی طرح پھر آئے گا تظلم، یہ ماری جائے گی. ماری جائے گی تو ضربہ اس میں آیا، تضرب میں آیا، تو یہاں پہ تظلم ظلم کی جائے گی، ظلم کی جائے گی، یعنی ظلم کی جائے گی وہ عورت جائے گی ظلم پر، یا کی جا رہی ہے یا کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سمپل. اسی طرح یہاں پر غلبہ ہے، غلبہ سے پھر اس کا بنائیں گے غلبہ، پھر جب وہ غلبہ، پھر غلبہ، پھر اس کے بعد غلبت، اور پھر غلبت،
وہ غلبت، پھر غلبت، پھر اسی طرح اس ترتیب سے اس کو کیا کریں گے، بنائیں گے. پھر غسلہ ہے، پھر یہاں پر جلسہ ہے. تو ان تمام الفاظ کو اسی شیپ پر، اسی اسٹرکچر پر، اس طرح کے کئی الفاظ ہم پیچھے ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، ان کو لے کر چلنا ہے. اب یہ تو ہوگی جناب والا سمپل سی یہاں تک بات. ہم آگے جب جائیں گے، اب یہ ضربہ ہے یعنی مارا اس نے. تو مارا جب ہے تو مارنے والا بھی تو کوئی ہے. جب مارا ہے تو مارنے والا بھی تو کوئی ہے نا بھائی. تو مارنے والے کو کیا کہتے ہیں، اسم فاعل. ہم یہاں پر اس کو ذکر کریں گے، مارنے والے کو فاعل کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں جو ذکر کریں گے وہ اسم فاعل کا کریں گے، کام کرنے والا. اب یہاں ضارب مارنے والا ایک مرد، اب اس کی جمع ضاربون، بہت سارے مارنے والے. ساجد ساجدون، عابد عابدون، حافظ حافظون، راکع راکعون، ساجد ساجدون، عامر عامرون. یہ قرآن کی مثالیں ہیں. تو یہ ضاربون بھی آتا ہے، ضاربین بھی آتا ہے، ساجدون ساجدین، کاتب کاتبون کاتبین، عابد عابدون عابدین. اسی طرح مختلف قسم کی مثالیں یہاں پر قرآن مجید میں اویلیبل ہیں. لاسٹ لیکچر میں اس کی ہم ڈیٹیل بھی پڑھ چکے ہیں، تو دوبارہ اس کو دہرایا تاکہ ان چیزوں کو آپ ایک ترتیب سے کیا کر لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں. یا ذہن نشین کر لیں گے جو نیکسٹ جب ہم شفٹ ہوں گے نیکسٹ لیکچر کے اوپر، تو آپ کے لیے ظاہری بات ہے یہ چیزیں کیا ہوں گی، اگر آپ کی مضبوط ہوں گی، پکی ہوں گی اور آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہوں گی، نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا، ایزی ہوگا. ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اگر ایک بھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو سارا کیا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا. ضارب مارنے والا، ساجد عابد حافظ یعنی کام کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد ضاربون ضاربین. اسی طرح پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی مونس کی، تو ضارب اگر مرد ہے تو مونس اس کی ہے ضاربتن، مارنے والی ایک عورت. اور اس کی جمع ضاربات، ضاربن ضاربت. یہ بنتا کیسے ہے، کون سے اصول اپلائی کرتے ہیں، کون سا رول لگتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جناب والا پلوان بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن میں ہے تو اس کا مطلب یہ لفظ کیا ہے. اس طرح کی شیپ کا، اس اسٹرکچر کا اگر لفظ آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے. باقی ہمارے راکٹ سائنس سے ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم اسم مفعول کی بات کریں گے. تو یہ ہو گیا جی ضارب سے مضروب، مارا گیا ایک مرد، اور مضروبون مارے گئے بہت سارے مرد. اسی طرح جب اس کو ہم شفٹ کریں گے، مضروبتن ماری گئی ایک عورت. پھر اسی طرح اس کی جب جمع کے آئیں گے تو مضروباتن ماری گئی بہت سی عورتیں. اس طرح اس کو غاسلن، پھر غالبن غالبن غالبون، جالسن جالسون. پھر اسی طرح مختلف ساجد ساجدون، عامر عامرون. بہت سارے الفاظ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ لوگ بھی اس کی پریکٹس کریں، دیکھیں، لسٹ بنائیں، ترتیب بنائیں، لکھیں، اس کو تیار کریں، اور جو ہے وہ ہم تک اس کو اگر پہنچائیں کمنٹس کی صورت میں آپ لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ پیپر کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو اگر نہیں بھی کرنا تو ایک ترتیب سے اس کو نوٹ کرنا شروع کریں، اور اس نیت سے آپ بھی پڑھیں کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے، اور آگے سے ابھی سے پڑھانا شروع کر دیں. کسی نہ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں. کوئی نہیں ملتا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھانا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کر دیں. چھوٹے بھائی بہن کسی کو گھر میں پکڑ کے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیں. اس طریقے سے جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو جیسے میں نے شروع کیا تو مجھے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ بھی قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو ترجمہ سیکھنے میں آپ کے لیے بہت کیا ہوگی، آسانی ہوگی. والسلام علیکم.